باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں، دعا کرتا ہوں مالک اپنے حبیب کے صدقے آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ آج 4 جنوری ہے، 2021 شروع ہو چکا ہے۔ مالک یہ سال، یہ مہینہ، بلکہ ہزارہ سال میرے ملک پاکستان کی، میرے مسلمان بھائیوں کی، جہاں بھی ایک مسلمان پاکستانی کلمہ پڑھنے والا رہتا ہے وہ میرے لیے صاحب عزت اور صاحب قدر ہے۔ میں آپ کا دوست، میں آپ کا بھائی ثقلین غضنفر آپ سے مخاطب ہوں، اپنے نقطہ فکر یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ میرا محترم، جو آج میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے، یعنی معصوم کا فرمان ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ مالک فرماتے ہیں جو اگر علم اور طاقت اچھے ظرف میں آتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے فائدہ بن سکتا ہے۔ یعنی اگر علم اور طاقت اچھے لوگوں کے پاس آتی ہے، اچھے لوگوں کے پاس یہ چیز آتی ہے تو لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اگر یہی علم اور طاقت برے لوگوں کے پاس آتی ہے وہ لوگوں کے لیے نقصان ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ کیسے معصوم نے اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت کی ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں بارش اللہ کی طرف سے انسان کے لیے، زمین کے لیے رحمت ہے، بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ معصوم نے اس کی وضاحت کی، اس فرمان کی۔ اگر یہی بارش کا قطرہ پھول پہ آتا ہے تو خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے، اگر یہی بارش کا قطرہ گندگی کے ڈھیر پہ آتا ہے تو بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اس میں قصور رحمت کا نہیں، بارش اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے۔ اگر پھول پہ آتی ہے خوشبو، گندگی کے ڈھیر پہ آتی ہے بدبو، اس میں رحمت کا قصور ہے، بات ظرف کی آتی ہے۔ یعنی اگر اچھے ظرف میں کوئی چیز آتی ہے تو لوگوں کے لیے فائدہ بن، اگر علم اور طاقت اچھے ظرف میں آتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس آتا ہے تو لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ اگر علم اور طاقت برے لوگوں کے پاس آتا ہے تو نقصان ہے، تباہی ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، ہمارے جتنے حکمران ہیں، ہمارے جتنے سیاستدان ہیں، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کے باہر نہیں گئے، ویسے کہانیاں سنتے رہتے ہیں انگریزوں کی، دوسرے ملکوں کی، یہ ایسے ترقی کر رہے، ایسے ترقی کر رہے، لیکن ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ جو علم اور طاقت اچھے لوگوں میں منتقل ہوگا، آئے گا، وہ لوگوں کے لیے فائدہ بنے گا۔ اگر علم اور طاقت برے لوگوں کے پاس آئے گا تو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، نقصان کا۔ اس کی دلیل، اور ایک شاعر نے کیا خوب شعر میں کہا ہے، پیغام دیا ہے لوگوں کو، ایک صوفی نام کا شاعر ہے، اس نے کہا خدا کا لاکھ شکر ہے اے صوفی جو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر یہی حق بندے کے پاس ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ خدا کا لاکھ شکر ہے، خدا کے لاکھوں احسان ہے جو اس نے عزت، رزق، بخت، موت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اگر یہی حق بندے کے پاس ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا ہے۔ دیکھ لے اگر ان کے پاس کیا، اگر ان کے پاس تھوڑی سی طاقت آئی، عام سی بادشاہی آتی ہے، عام سا یہ عارضی ان کے پاس اختیار آتے ہیں، یہ بادشاہ بنتے ہیں، ہماری طاقت سے، ہمارے دیے ووٹوں سے یہ بادشاہ بن جاتے ہیں، وہ کیسے مسلط ہو جاتے ہیں ہم پر، حالانکہ وہ دی طاقت عوام کی ہے، اور اس طاقت کا کیسے غلط استعمال کرتے ہیں آپ کو اندازہ، خاص کر پاکستانی اس سے مکر نہیں سکتے۔
बुरे लोगों को ताकत दोगे, बुरे लोगों की सपोर्ट करोगे तो बुराई आएगी। अगर अच्छे लोगों की सपोर्ट और ताकत दोगे तो अच्छाई आएगी। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सरबराह, मैं हर वीडियो में ये बात शेयर करता हूँ, आपसे बात ये कर सकता हूँ, करता रहता हूँ। जो एक सरबराह, एक वालदा, एक वालद, एक अच्छा इंसान बल्कि एक अच्छी कौम, मुल्क को कौम को दे सकती है। एक अच्छी माँ, एक अच्छी कौम, एक अच्छा बाप एक अच्छी औलाद पैदा कर सकता है, दे सकता है मुल्क को कौम को। एक इदारे का सरबराह एक इदारे को मुकम्मल ठीक कर सकता है अगर खुद वो अच्छा होगा। एक मुल्क का सरबराह जो हमारी ताकत से, दी हुई ताकत से हम पर मुसल्लत होता है, हम खुद मुसल्लत करते हैं, और उस हमारी दी हुई ताकत का नाजायज इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी वजह से मासूम का फरमान है, जो अगर इल्म और ताकत अच्छे लोगों के पास आ गई, लोगों के लिए फ़ायदा है, नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा है। अगर बुरे के पास, बुरे लोगों के पास ये चीज़ जाएगी तो उनको लोगों के लिए नुकसान है। एक और मिसाल देता हूँ। मसलन आप किसी बुरे इंसान के अख्तियार में इजाफा हो जाता है, अख्तियार उसको मिल जाता है, एक दुकान ही कर लें, एक शॉप कर लें, एक इदारे को छोड़ें। इदारा एक तो बहुत बड़ा वसी होता है, बहुत बड़ा। एक शॉप पे, एक दुकान पे अगर उसका मालिक अच्छा होगा, वो अपने मुलाजमों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, बात बात पर उनको डांटेगा नहीं, बात बात उनको एहसान नहीं जताएगा जो मैंने आपको मुलाजमत दी हुई, तुम मेरे मुलाजम हो, तुम मेरे नौकर हो। अगर वो अच्छा मालिक होगा, यकीनन उसके मुलाजम उसकी तारीफ करेंगे। अगर मालिक बुरा होगा, यकीनन मालिक की वो बदतरीफी करेंगे। इससे बुरा इंसान ही कोई नहीं। एक कुत्ते का पुत्र है, यानी 100 उसकी बुराइयां करेंगे। अगर वही मालिक, यानी इख्तियार कितना है, एक शॉप का मालिक है या उस ब्रांच का मैनेजर है, उसका सरबराह है, लोग जो उसके ज़ेरे साया काम करते हैं उससे तंग हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी अच्छाई बयान नहीं करेंगे। यही मासूम का कौल व फेल, कोई भी हिकमत खाली नहीं है। मासूम ने कैसे फरमा दिया, जो इल्म और ताकत अगर अच्छे लोगों के पास आ गई तो लोगों के लिए फ़ायदा होगा, बुरे लोगों के पास आएगी तो बुरे लोगों के लिए नुकसान होगा। ये हमारे सियासतदान, हम पे मुसल्लत होने वाले, ये कैसी कैसी हमसे मिन्नते, हमको बेवकूफ़ बनाकर पहले हमसे ताकत लेते हैं, कुशामदे करके हमसे हाथ मिला। हालांकि ये हमारे साथ जब हाथ मिलाते हैं, बाद में जाकर ये गुस्ल करते हैं, अल्लाह जाने कितनी बार धोते हैं। ये है इनका म्यार। अगर जिस बंदे को ये तजर्बा होगा वो मेरे बात की तायीद करेगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके, ये जितने बड़े लोग हैं, जितने अमीर होंगे, जितना बड़ा इंसान होगा, उसका ज़र्फ उसके कलाम और उसके अखलाक से लगेगा। यकीनन जितना बड़ा इंसान होगा, अगर वो करोड़पति अरबोपति है, अगर अपने नौकरों के साथ अच्छा सलूक करेगा, यकीनन। मासूम फरमाते, एक मासूम की हदीस और याद आ गई। मासूम का फरमाने, जब बुरे और अच्छे के पास ताकत आती है तो वो बदलता है। मासूम फरमाते हैं वो बदलता नहीं, उसकी असलियत सामने आती है। अगर वो अच्छे काम करे तो समझे वो यकीनन अच्छा था, अगर बुरे काम करे तो समझो यकीनन बुरा था। उस वक्त उसके पास कोई ताकत नहीं थी, वो कुछ कर सकता नहीं था। इस वजह से जब भी ज्यों ही उसके पास ताकत आई, उसके पास दौलत आई, उसने अपने पर को, अपने रंग को निखारना शुरू किया और उसकी असलियत, मासूम फरमाते हैं, उसकी असलियत सामने आती है। वो क्या था? वो पहले कुछ कर नहीं सकता था, अब कुछ कर सकता है। तो कैसे सलूक कर रहे लोगों के साथ, कैसे लोगों के साथ पेश आ रहे। लिहाजा यही मैं बात करता हूँ, एक मालिक की
ایک بڑے لوگوں کو جس کے ساتھ پیسہ ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، اس کی اصلیت کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب اس کے پاس اختیار آتا ہے۔ وہ کیا تھا، وہ کیا کر سکتا تھا، یہی معصوم کا فرمان ہے۔ جو اچھے ظرف میں علم اور طاقت آئے گی تو لوگوں کے لیے فائدہ، اگر برے لوگوں کے پاس آئے گی تو لوگوں کے لیے نقصان۔ یہ ہر بندہ اپنے حال کی، ہماری فطرت ہے، یہ ہماری فطرت نیچر میں شامل ہے۔ ہم جب بے مصیبت میں آتے ہیں تو ہم کو اللہ یاد آتا ہے، اس بندے کی برائی کرتے ہیں۔ ہم جس کو طاقت دیتے ہیں، کوئی بھی مصیبت، مثلا حالیہ جو حکمران ہے، یہ مہنگائی کے علاوہ جب بھی اس نے تحفہ دیا مہنگائی کا دیا فی الحال تک، تو کیا بندے اس کی تعریف کریں گے؟ یقیناً تعریف نہیں کریں، کیونکہ ہم مفاد پرست، انسان جو ہے وہ مفاد پرست ہے۔ اگر اس کو فائدہ آتا ہے، چاہے وہ برے طریقے سے آئے چاہے وہ اچھے طریقے سے آئے، تو اس کی تعریف کرے گا۔ اگر اس کو فائدہ نہیں پہنچتا وہ اس کی بدتعریفی کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے میرے چینل کو لائک سبسکرائب ہر بندہ نہیں کرے۔ میں نے ایک اچھا میسج پیغام دیا ہے، تو یقیناً میں یہ ایمانی دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب وہی کرے گا جس کا ظرف اس قابل ہوگا جو میں نے ایک اچھا پیغام دیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔